السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، نعتیں اور قوالیاں سننا کیسا ہے؟ اس حوالے سے دو تین موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ نعت کا لفظی معنی ہوتا ہے تعریف، لیکن اصطلاحی معنوں میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں نعت کہا جاتا ہے۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی تعریف کے قابل نہیں، لہذا نعت پڑھنا یہ ایک اعزاز بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، ہم پر قرض بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نعت کو جس انداز سے فی زمانہ ہم نے جدت عطا فرما دی، کیا یہ نعت کا ہم حق ادا کر رہے ہیں یا نعت کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ سوال قابل غور ہے۔ انڈیا کے اکثر گانوں کی طرز پر نعتیں بنی ہوئی ہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں بہت بڑی آبادی ہے، 25,000 کی آبادی ہے، اور جمعرات والے دن عصر کی نماز کے بعد جب 20 سے زائد مساجد کے سپیکر کھلے ہوتے ہیں تو آپ اپنی چھت کے اوپر تو کیا اپنے سین کے اندر بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے، اور چونکہ الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور دور سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے گانا گایا جا رہا ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ نعت کا حق ادا ہو رہا ہے یا نعت کی توہین ہو رہی ہے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نعت گانے کی طرز پر نہیں ہے اس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، ان میں شرعی حدود و قیود سے تجاوز نہیں ہے، وہ پڑھنی چاہیے اور وہ پڑھنا اعزاز ہے۔ رہا مسئلہ قوالی کا، آپ کو اس بات کا معلوم ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ قوالی کا لفظ آیا کہاں سے ہے، نکلی کہاں سے ہے؟ یہ قوالی کے لفظ پر اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے، لیکن میں اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ یہ ایک لغوی اور گہری بات ہے۔ میں آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہوں گا۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر توہین ہو سکتی ہے کہ موسیقی کے آلات کے ساتھ ان دو عظیم ہستیوں کا ذکر کیا جائے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور یاد رکھیے، ایک تو موسیقی ہے نا، اس میں میوزک ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوالی کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ یہ براہ راست آپ کے عقیدے پر حملہ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ اقبال کیلانی صاحب کی کتاب توحید کے مسائل کا مطالعہ کریں، اس کا مقدمہ خاص طور پر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پر میں قوالی کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عظمت کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا، جام سے جام ٹکرانے کا موسم آ گیا، اور پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا۔ اسی طرح ایک قوال امام اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ پھر جتنے باطل عقائد ہیں ہندوؤں کی طرف سے آئے ہوئے کہ ہر چیز میں رب ہے، یہ سارے کے سارے عقائد آپ کو قوالی کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پنجابی کی ایک قوالی ہے، چلے لوگ جہاں دے بھلے پھر دے سب، سامنے ویکھ کے پیر نو پھر بھی پوچھ دے رب۔ یہ واضح طور پر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ پیر صاحب کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت کچھ، لیکن چونکہ ہم بنیادی طور پر عقیدت مند ایک قوم ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، آپ نے میرے سامنے سوال رکھا ہے قوالی اور نعت کے حوالے سے، میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، سوچئے کہ آپ کا طرز عمل اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
واللہ تعالی اعلم۔